آج ہم ایک تحقیق پر بات کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق سید اصغر صاحب کی طرف سے ہے، قابل اعتراض نصابی مواد کی تحقیق کے عنوان سے۔ وہ AITA یعنی آل انڈیا ٹیچرز ایسوسی ایشن کی ایک کمیٹی کے کنوینر ہیں۔ اچھا، تو اس تحقیق کی وجہ ایک شکایت بنی۔ آئیٹا کے ہی ایک ممبر نے یہ شکایت درج کروائی تھی۔ جی ہاں، شکایت تھی ICSE بورڈ کی 6ٹھی جماعت کی کتاب کے حوالے سے۔ الزام یہ تھا کہ کتاب میں مبینہ طور پر ایک مسجد کو شور کی آلودگی کا ذریعہ دکھایا گیا تھا۔ یہ تو کافی سنجیدہ بات ہے۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تحقیق میں کیا سامنے آیا۔ تو جب یہ شکایت ملی، سید اصغر صاحب نے اس معاملے کو گہرائی سے دیکھا، پوری چھان بین کی۔ جی، اور جو تحقیق سے پتہ چلا وہ اصل میں کافی اہم نکتہ تھا، اس سے ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ ہاں، تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جس مواد پر اعتراض تھا وہ دراصل ایک آپ کہہ لیں پرانے نصاب کا حصہ تھا۔ یہ 2 جولائی 2017 کو بنا تھا۔ بالکل، 2017 کا، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی جو ابھی شامل ہوئی ہو۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ متنازعہ مواد ICSE کے موجودہ نصاب میں، یعنی جو نصاب آج کل پڑھایا جا رہا ہے، اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، اسے باقاعدہ طور پر ہٹا دیا گیا ہے، تو یہ ایک طرح سے پرانی بات نکلی۔ ٹھیک، یہ تو ایک لحاظ سے اطمینان کی بات ہے کہ موجودہ طلبہ پر اثر نہیں پڑ رہا، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا مواد بھلے پرانا ہی صحیح، پہلے شامل کیسے ہوا یا اتنے عرصے تک نظر میں کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ نصاب بنانا اور اس پر نظر ثانی کرنا یہ کافی لمبا چوڑا عمل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی پرانی چیزیں رہ جاتی ہیں یا نظر ثانی کے دوران شاید اتنی گہرائی میں نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ غیر ارادی طور پر ہوا ہو، لیکن یہ بات تعلیمی اداروں کے لیے اہم ہے کہ وہ اپنے نصاب کی جانچ پڑتال اور اپ ڈیٹ کا نظام بہتر بنائیں۔ صحیح۔ اچھا، اس تحقیق کے بعد سید اصغر صاحب نے اپنی رپورٹ میں اساتذہ کے لیے بھی کچھ کہا ہے؟ جی بالکل، انہوں نے آئیٹا سے منسلک تمام اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ بہت محتاط رہیں، چوکس رہیں۔ کس حوالے سے؟ کہ وہ جو بھی مواد پڑھا رہے ہیں اسے دھیان سے دیکھیں۔ اگر انہیں نصاب میں کوئی بھی ایسی چیز نظر آئے جو کسی خاص کمیونٹی کے مذہبی یا ثقافتی جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتی ہو، جی، تو اسے فوراً متعلقہ حکام تک پہنچائیں، ان کے نوٹس میں لائیں۔ یہ تو ایک بہت ذمہ دارانہ ہدایت ہے، اور میرے خیال میں اس واقعے سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی سمجھ آتی ہیں۔ یقیناً، دیکھیں نا، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تعلیمی مواد کتنا حساس ہو سکتا ہے، ہاں، خاص طور پر ثقافتی اور مذہبی معاملات میں۔ نصابی کتابیں صرف معلومات نہیں دیتی، وہ بچوں کی سوچ بناتی ہیں۔ بالکل، ان کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ جی، تو ان میں جو بھی مواد شامل کیا جائے وہ بہت احتیاط سے چنا جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کیس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کی شکایت کا ایک نظام موجود ہے، اور اس پر کارروائی بھی ہوتی ہے۔ جی، اور خدشات کو سنا جاتا ہے، ان پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک نصابی کتاب میں ایک ممکنہ طور پر قابل اعتراض چیز ملی، جی، اس کی تحقیق ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ مواد پرانا تھا، اب نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل، کئی سال پہلے ہٹایا جا چکا تھا۔ اور اساتذہ کو کہا گیا ہے کہ آئندہ محتاط رہیں۔ ہاں، تو یہ معاملہ تو ایک طرح سے حل ہو گیا کیونکہ مواد اب استعمال میں نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمیں ایک زیادہ بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ نصاب بنانے اور اس پر نظر ثانی کرنے کا جو ابتدائی عمل ہے، اسے کیسے اتنا مؤثر بنایا جائے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ممکنہ طور پر تکلیف دہ ہو یا متنازع ہو، بھلے وہ بعد میں ہٹا دی جائے، وہ شروع میں شامل ہی نہ ہو۔ مطلب غلطی کو بعد میں ٹھیک کرنے سے بہتر ہے کہ غلطی ہوئی نہ۔ صحیح کہا۔ بیش بندی بہتر ہے۔ جی، یہ ایک چیلنج ہے جس پر تعلیمی اداروں اور پالیسی بنانے والوں کو مسلسل غور کرتے رہنا ہوگا۔